اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 10 رمضان مبارک کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ ہے۔ اسی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک حدیث مقدمے کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ یہ حدیث ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ عن معقل بن یسار قال، یہ روایت معقل بن یسار سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی، کہ ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا فقال انی اصبت امرأة ذات حسب و جمال وانها لا تلد۔ رسول خدا کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں ایک ایسی عورت سے محبت کرتا ہوں کہ جو ذات نسب ہے، یعنی جو اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور خوبصورت بھی ہے، لیکن کمی اس میں ایک یہ ہے وانها لا تلد، لیکن وہ اولاد نہیں پیدا کر سکتی، یعنی وہ ماں نہیں بن سکتی، یعنی ایسے خاندان سے نہیں ہے کہ جس میں زیادہ اولادیں پیدا ہوتی ہوں۔ تو رسول نے کیا فرمایا؟ پھر اس نے سوال کیا رسول خدا سے، فاتزوجھا، کیا رسول اللہ میں اس سے شادی کر لوں، یعنی جو ذات نسب ہے، جو اچھے خاندان سے بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، لیکن صرف اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ تو رسول سے سوال کر رہا ہے کیا میں ایسی عورت سے شادی کر لوں؟ قال لا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی عورت سے شادی نہ کروں۔ پھر راوی بیان کرتا ہے ثم اتى الثانیہ، راوی کہتا ہے کہ یہ شخص رسول کے پاس دوسری مرتبہ آیا اور آنے کے بعد پھر سے اپنا یہ قضیہ پیش کیا۔ پھر رسول نے منع کر دیا کہ نہیں، ایسی عورت سے شادی نہ کرو۔ ثم اتى الثالثہ، پھر تیسری مرتبہ جب رسول خدا کی خدمت میں آیا اور اس نے پھر سے یہ قضیہ پیش کیا تو رسول نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول نے فرمایا تزوج الودود الولود، کہ ایک ایسی عورت سے شادی کرو کہ جو تم سے محبت کرنے والی ہو اور زیادہ اولادیں پیدا کرنے والی ہو۔ فإنی مکاثر بکم الامم، کیوں؟ تاکہ میں تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں پہ فخر کر سکوں، ناز کر سکوں۔ یعنی رسول خدا نے فرمایا ایک ایسی عورت سے شادی کرو کہ جو تم سے زیادہ محبت کرے اور زیادہ سے زیادہ اولادیں پیدا کر سکے۔ اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک دوسری حدیث پیش کر رہا ہوں۔ اب ان دونوں حدیثوں کو ملا کے میں آپ کے سامنے نتیجہ پیش کروں گا، اس کا رزلٹ پیش کروں گا اور پھر بتاؤں گا کہ جناب خدیجہ کی عظمت کیا ہے۔ وہ دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیا ہے؟ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منزلہ، رسول خدا اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے فإذا عائشہ مقبلۃ علی فاطمہ تصایحها وهي تقول والله يا بنت خدیجہ ما ترين الا ان لامك علينا فضلا واي فضل كان لها علينا ما هي الا كبعضنا۔ رسول خدا جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ عائشہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ چلا رہی ہے اور چلانے کے بعد کہہ رہی ہے کہ اے خدیجہ کی بیٹی فاطمہ، تمہاری ماں کو میرے اوپر کوئی بھی فضیلت نہیں ہے، ہماری طرح ایک عورت ہے۔ اب جیسے ہی یہ ذکر کیا فسمع مقالتہ لفاطمہ، اب جیسے ہی رسول خدا نے عائشہ کی یہ بات کہی جو جناب فاطمہ زہرا سے کہہ رہی تھی، فلما رأت فاطمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکت، اب جیسے ہی جناب فاطمہ زہرا نے اپنے والد گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو جناب فاطمہ زہرا رونے لگی۔ اب جیسے ہی جناب فاطمہ روئی فقال ما یبکی کہ یا بنت محمد، رسول خدا نے کہا اے میری بیٹی فاطمہ، تجھے کس چیز نے رلایا، تجھے کس بات نے رلایا؟ اب جیسے ہی رسول خدا نے پوچھا قالت ذکرت امی فتنقصتها فبکیت، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا آپ کی زوجہ نے میری ماں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی توہین کی، اس وجہ سے میں رونے لگی۔ اب جیسے ہی رسول خدا نے یہ جملہ سنا فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم قال، رسول خدا غضبناک ہو گئے، غصے کے عالم میں ہو گئے، جلال کے عالم میں آئے اور اس کے بعد ایک جملہ کہا ما یا حمیرہ، اے عائشہ خاموش ہو جا۔ اس کے بعد جملہ رسول کہتے ہیں، اس پوائنٹ کے لیے حدیث میں نے اس پوائنٹ کی وجہ سے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، وہ کیا ہے؟ فإن اللہ تبارک و تعالی بارک فی الودود الولود، کہ رسول خدا نے فرمایا عائشہ سے کہ اللہ نے ایسی عورت میں برکت رکھی ہے کہ جو زیادہ محبت کرنے والی ہو اور جو زیادہ اولاد پیدا کرنے والی ہو، یعنی جو ماں بن سکتی ہو اور جو زیادہ محبت کرنے والی ہو، ایسی عورت میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ کیا رسول خدا کہنا چاہتے ہیں؟ اب اس کے بعد سنیے گا۔ اس کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں وَإِنَّ خَدِیجَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ وَلَدَتْ فَاطِمَةَ، بہت توجہ چاہتا ہوں، جناب خدیجہ وہ بیوی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے مجھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی بیٹی عطا کی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنْتِ مِمَّنْ آقَمَ اللَّهُ فَلَمْ تَلِدِي شَيْئًا، تم ان بیویوں میں سے ہو، تم ان عورتوں میں سے ہو کہ جنہیں اللہ نے بانجھ قرار دیا ہے، جنہیں بانجھ بنایا ہے اور جن کے ذریعے سے اللہ نے کوئی بھی اولاد پیدا نہیں کری۔ تو رسول خدا نے کیا فرمایا؟ رسول خدا نے فرمایا کہ عورت کی فضیلت اس میں ہے کہ وہ ماں بن سکے، یعنی جو عورت ماں نہیں بن سکتی وہ اس بیوی سے مقابلہ نہیں کر سکتی جو صاحب اولاد ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا جناب خدیجہ تم سے افضل ہے
کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذریعے سے مجھے فاطمہ جیسی بیٹی ملی، اور تم وہ بیوی ہو میری کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے کوئی بھی اولاد پیدا نہیں کی، اس لیے تمہارا تقابل اور جناب خدیجہ کا تقابل نہیں ہو سکتا، تم جناب خدیجہ سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔